مستقبل کی پیش گوئی والی ایپس کا استعمال کرنا. آج کل ایسی ایپس آئی ہوئی ہیں جن کو کلک کریں تو مستقبل کی پیش گوئی کرتی ہیں، مگر یہ ساری پیش گوئی سافٹ ویئر میں پہلے سے فیڈ ہوتی ہے. اور ان ایپس کو کلک کرنا اور اسے شیئر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ حیدر زمان: بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، نجومیوں کو نہیں ہے، تو ایپلیکیشن کو کہاں سے ہوگا؟ عورت کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم. اگر عورت کے پاس 4 سے 4.5 تولے سونا ہو اور اپنی ذاتی نقد رقم کچھ بھی نہیں سوائے بچوں کے خرچ کے، تو اس صورت میں اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ بختاج دبئی سے: بچوں کے لیے جو رقم آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ رقم بھی تو آپ ہی کی ملکیت میں ہے نا، تو اس لیے پھر 52.5 تولے چاندی کا حساب ہوگا. 7.5 تولے سونے کا حساب ہوتا ہے جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اس کے علاوہ، اور نہ چاندی ہو نہ تجارتی مال ہو، اور ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے 52.5 تولے چاندی کا حساب ہوگا. لیکن بہرحال اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر 7.5 تولے سونا. رمضان میں قرآن مجید ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ محمد عرفان انڈیا سے: رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے بغیر ترجمہ کے؟ جبکہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کم ہو پاتی ہے. دونوں طرح سے پڑھیں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں اور ویسے مستقل طور پر تلاوت بھی کریں، دونوں کا الگ الگ ثواب ہے. روزہ افطار کا صحیح طریقہ: افطار کے لیے سائرن کی آواز سننا کافی ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ محمد ارشاد اقبال کشمیر سے: نہ اذان کا انتظار کریں نہ سائرن کا. آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے. مثلا اگر 7 بجے ٹائم ہے تو 7:03 پہ افطار کر لیں، احتیاطاً 3 منٹ تاخیر کریں یا کم سے کم 2 منٹ تو کریں. اس کی وجہ میں پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ بعض جگہ اذانیں جلدی ہو رہی ہیں اور بعض جگہ سائرن جلدی بج جاتا ہے. تو اس لیے آج کل یا تو مؤذن پر پورا اعتماد ہو، اس کو پتہ ہو کہ چیک کر لیں کہ یہ صحیح ٹائم پہ اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو ورنہ اصل مدار ہے سورج غروب ہونے کے بعد. روزے میں گیم کھیلنا کیسا ہے؟ روزہ رکھ کر گیم کھیلنا یا لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ عبدالرزاق نوشہرہ فیروز سے: روزہ رکھے بغیر بھی گیم کھیلنا بلا وجہ کوئی ایسا جس میں صحت بھی نہ ہو تو ٹائم ویسٹنگ ہے جو اچھا کام نہیں ہے. نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں سے یہ کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. روزہ رکھنے میں تو اور زیادہ ہے کہ اس میں تلاوت ذکر کریں، لیکن بہرحال جائز ہے، گناہ نہیں ہے. اور لوڈو اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور تھوڑی سی گیدرنگ ہو جا رہی ہے اس بہانے اور محبت بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے ثواب بھی مل جائے گا. کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں الٹی آ جائے تو کیا کریں؟ احسان اللہ: صبر کریں. اور کیا کریں گے بھائی، اب سیدھا تو کر نہیں سکتے اس الٹی کو. آپ کا مقصد یہ کہ الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مگر سوال میں پوچھا نہیں ہے آپ نے. تو روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. ایک، آپ نے خود حلق میں انگلی ڈال کے یا کسی طریقے سے الٹی کی ہو، اور الٹی بھی بہت بھاری بھرکم الٹی ہو، منہ بھر کے ہو، یعنی جسے روکنا ممکن ہی نہ ہو، اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. اور اگر آپ نے خود سے منہ بھر کے الٹی نہیں کی، الٹی ہوئی ہے خود بخود ہوئی ہے لیکن آپ نے نگل لیا اس کو، تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی سی الٹی ہوئی آپ نے اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں حجامہ کروا سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے؟ اویس رئیس خان: جی کروایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں ایک روایت میں اس کو مکروہ یعنی کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو علماء نے دونوں حجامہ روزے میں ثابت بھی ہے، دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ روزے کی حالت میں جب حجامہ کروائیں گے تو کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ روزہ کمپلیٹ کر بھی سکیں کہ نہ کر سکیں. تو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو کروا سکتے ہیں. 2 بیویوں میں نان نفقہ کیسے تقسیم کریں؟ میرا دوسری شادی کا ارادہ ہے، پہلی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، کیا دوسری شادی کے لیے بھی پہلی شادی جتنا مہر ہوگا یا لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا؟ نیز 2 بیویوں کے درمیان نان نفقہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبد الوحید. یہ بڑے بہادر ہیں، انہوں نے اپنا نام بھی شو کیا، لیکن اتنے بہادر بھی نہیں ہے کہ اپنی لوکیشن شو کر دیں گے. پکڑے جائیں گے تو بولیں گے میں یہ وہ والا عبد الوحید نہیں، وہ دوسرا والے عبد الوحید ہوں میں. بہرحال دیکھیں، دوسری بیوی کا مہر الگ ہوگا جتنا ان کا مطالبہ ہو. مہر میں برابری نہیں ہوتی، مہر تو ہر ایک کا اپنی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے. باقی نان نفقہ کیسے تقسیم کریں؟ تو نان نفقے میں جو خشک راشن ہے، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، یہ تو سب گھروں میں برابر ہی آئے گا جتنے افراد ہوں، اور اگر کسی گھر میں زیادہ افراد ہوں تو اس کے حساب سے زیادہ آئے گا. تو نان نفقے میں بس اتنی برابری ضروری ہے کہ ہر گھر میں مناسب نان نفقہ پہنچائیں.
اب ظاہر ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، یہ تھوڑی کہ ایک دو روٹیاں اس بیوی کو کھلا رہے ہیں تو دو ہی اس کو کھلائیں، وہ اگر 3 کھاتی ہے تو اس کو 3 کھلانی پڑیں گی، وہ اگر ایک پہ پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک کافی ہے۔ تو نان نفقے میں برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ اس کو دے رہے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں، بس اتنا کافی ہے۔ کوانٹٹی کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہر ایک کی ضرورت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، تو بس آپ نے یہ کرنا ہے بھائی کہ جس کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو دے رہے ہیں تو اسی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں، یہ نان نفقہ کافی ہے۔ اس طرح سے نان نفقہ تقسیم ہوگا۔ یہاں اگر پھل لے آتے ہیں تو وہاں بھی فروٹ لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی یہاں آپ پیزا منگوا لیتے ہیں تو پھر اس بیگم کے لیے بھی پیزا یا اسی مالیت کی کوئی چیز جو اس کو پسند ہو، تو اس طرح سے ایکویلٹی آپ نے کرنی ہے۔ کیا تراویح پڑھا کر تحائف لے سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی کے گھر پر تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہاں سے پیسے اور تحائف لینا جائز ہے جبکہ پہلے سے طے نہ ہو۔ تنزیل اختر، دیکھیں یہ جو قاریوں کی اجرت طے کی جاتی ہے یہ بالکل ناجائز ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، مدارس ہیں، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے۔ جیسے تراویح کی اجرت طے کی جاتی ہے نا، البتہ اگر طے نہ کی ہو اور کوئی اپنی خوشی سے کوئی گفٹ دینا چاہے قاری کو تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قاری اس کو اجرت سمجھتا ہے؟ یہ گفٹ قاریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مسجد سے اتنے پیسے ملیں گے ہمیں گفٹ کی مد میں، تو وہ گفٹ نہیں ہوتا، وہ اجرت ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے شروع میں قاریوں کو بتا دیں کہ یہاں آپ کو تراویح پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مخلص بھی ہیں یا نہیں ہے۔ کیونکہ جو پیسوں کی لالچ میں تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کا تراویح پڑھانا بھی ناجائز ہے اور اس کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی ناجائز ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لالچی قاری نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں، تو پھر گفٹ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم دے سکتا ہے، تو پھر گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن ان کو ذرا آزمائیں کہ یہ فری میں پڑھا رہے ہیں یا یعنی صرف ثواب کے لیے پڑھا رہے ہیں یا تنخواہ کے لیے، تنخواہ سے میری مراد اجرت کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ کیا زکوٰۃ کے لیے ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ 1 سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے۔ اگر 1 سال پہلے رقم 4 لاکھ تھی اور سال کے بعد 7 لاکھ ہے تو زکوٰۃ 7 لاکھ پر 4 لاکھ پر ہوگی یا 7 لاکھ پر؟ متین عباسی، اسلام آباد۔ زکوٰۃ کی جو اسلامی تاریخ ہے نا، اس اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن دیکھیں گے کتنے پیسے ہیں۔ اگر اس دن 7 لاکھ ہیں تو 7 لاکھ پر دیں، اس دن 4 لاکھ ہیں تو 4 لاکھ پر دیں۔ پورے سال نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے، یہ حساب رکھنا تو ناممکن ہے۔ یعنی آپ اگر فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں فار ایگزامپل، تو شعبان کی آخری تاریخ کو اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے اور فرسٹ رمضان کو وہ 1 کروڑ روپے تھے تو آپ کو 1 کروڑ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ کے پاس 29 شعبان کو 1 کروڑ روپے تھے لیکن رمضان کا چاند یکم رمضان یعنی یکم تاریخ آنے سے پہلے وہ 1 کروڑ خرچ ہو گئے تو یکم تاریخ کو نہیں ہے پیسے تو نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ تو اس خاص اسپیسیفک اس ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، تو اس پورے اماؤنٹ پہ پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔